احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں تراویح کیسے ادا کریں؟ آج پھر لاک ڈاؤن کی مدت بڑھا کر 3 مئی تک کر دی گئی ہے، اور آگے بھی حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ قریب تر سے قریب تر ہے، اس لیے لوگ کشمکش میں مبتلا ہیں کہ تراویح کا نظم کیسے بنائیں۔ بہت سارے احباب کے فون آ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دیکھو، تراویح سنت مؤکدہ ہے، بلا کسی عذر کے چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے تراویح کا اہتمام کیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے باجماعت نماز ادا کرنے کی، تراویح پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر گھر کی فیملی میں کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ حافظ قرآن کریم سنانے کی ترتیب بنائے اور اس کا قرآن تراویح کے اندر سنیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ حافظ قرآن نابالغ بچہ نہ ہو۔ نابالغ کے پیچھے تراویح نہیں ہوتی ہے، نہ فرض نماز ہوتی ہے، نہ نفل نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور اگر کوئی حافظ قرآن گھر میں نہیں ہے تو جو بھی فرد علم طرح سے یا صورتوں کے ساتھ تراویح پڑھانے پر قادر ہو اور ضروری مسائل سے واقفیت رکھتا ہو تو وہ تراویح پڑھائے، اور اس کے ساتھ مل کر گھر کے افراد اس کے ساتھ مل کر باجماعت تراویح کو ادا کریں، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھیں۔ نہ کسی کے گھر خود جائیں، نہ کسی کو اپنے گھر آنے دیں، اس کا پورا خیال رکھیں۔ اور اگر جماعت کی کوئی شکل نہ بنے تو پھر انفرادی طور پر تنہا اپنی نماز اور تراویح کو ادا کریں۔ مسجدوں کے اندر جس طرح اب 3 سے 4 افراد نماز ادا کر رہے ہیں، اسی طرح وہی 3-4 افراد جو پہلے سے طے شدہ ہیں اور نماز باجماعت پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وہی 3 سے 4 افراد تراویح کا اہتمام کریں، باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر امام صاحب حافظ قرآن ہیں تو وہ اپنی قرآن سنانے کی ترتیب بنائیں، لیکن 4 سے زائد کوئی بھی فرد نہ جانے کی مسجد میں کوشش کرے اور نہ جائیں، اور نہ کسی کو آنے دیں۔ انتظامیہ کی طرف سے، محکمہ صحت کی طرف سے جو ہدایات، جو قوانین بتلائے جا رہے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوتاہی اور لاپرواہی ہرگز نہ کی جائے۔ اور اگر امام صاحب حافظ قرآن نہیں تو وہی صورتوں سے علم طرح سے تراویح باجماعت وہی 4 افراد مسجدوں کے اندر بھی مل کر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان کا معاملہ فرمائے، اور اس وبا کو، اس بیماری کو ختم فرمائے، اور ہماری مشکلات کو ختم فرما کر آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری مسجدوں کو، مدرسوں کو، مساجد کو آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔